نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ماہ سفر کی 23 سفر ہے، سوار کے دن کا بہت ہی پاورفل وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، جس پر عمل کر کے آپ کی تمام مشکلات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی۔ جس بھی وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ اول و آخر درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے تو وہ آپ کی دعا وظیفہ جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہے گا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگ جب بھی کوئی دعا کریں، کوئی وظیفہ کریں تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں، آپ لوگ ضرور درود ابراہیمی کو پڑھا کریں، تاکہ آپ کی جو دعا ہے، آپ کا جو مقصد ہے وہ فی الفور اللہ کے عرش تک پہنچ سکے۔ اور جو شخص درود ابراہیمی کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں برسا دیتا ہے، اس شخص کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس شخص پر 10 جو رحمتوں برسانے کے ساتھ ساتھ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 10 نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے ایک مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنے سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے دن میں پڑھا کریں۔ اگر آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ جب ہم لوگ درود ابراہیمی کو پڑھتے ہیں کتنی رحمتیں برکتیں انسان پر اترنا شروع ہو جاتی ہیں، اگر آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ درود ابراہیمی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگ جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو درود ابراہیمی کو ضرور پڑھا کریں، تاکہ آپ کی جو دعا ہے وہ جلد از جلد پہنچ سکے عرش تک، نہ کہ وہ آپ کی زمین اور آسمان کے درمیان میں اٹک جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ گویا جس نے درود ابراہیمی کو بھلا دیا، اس کو پڑھنا ہی بھلا دیا، اس کو سوچنا بھی بھلا دیا، تو وہ گویا کہ جنت کا راستہ بھی بھول گیا۔ اس طریقے سے آپ نے جب دل چاہے، جب بھی موقع ملے، جب آپ فری ہوں، کام کاج کر کے فری بیٹھ جائیں، تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، کوئی برے خیالات دل میں نہ لائیں، کوئی برے غیبت کرنے سے، جھوٹ چغلی کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ لوگ درود ابراہیمی کو پڑھا کریں، استغفار کی فضیلت جتنی زیادہ ہے اس کو پڑھا کریں، درود ابراہیمی کو پڑھ لیا کریں، اور اللہ کے ذکر ہیں، اللہ کے نام ہے، اسم اعظم کو پڑھ لیا کریں، چھوٹی موٹی صورتیں ہیں ان کو پڑھ لیا کریں۔ اپنا جو دماغ ہے اس میں برے خیالات نہ لائیں۔ خدا کے لیے آپ لوگ ایسی بری عادتوں کی طرح جا رہے ہیں کہ انسان بھٹکتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگ جب بھی اکیلے ہوں، جب بھی آپ تنہا میں ہوں، تو کوئی ایسے برے کام نہ کرے، کوئی ایسا شیطانی کام نہ کرے جس سے آپ کو نقصان ہی نقصان پہنچ جائے اور آخرت بھی آپ لوگوں کی خراب ہو جائے۔ تو اسی لیے میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب بھی آپ لوگ تنہائی میں بیٹھ جائیں، اکیلے ہوں یا فارغ ہو کے بیٹھ جائیں، تو انسان کے دماغ میں برے خیال آتے ہیں، لیکن اس کو روکنے کے لیے آپ درود ابراہیمی کو پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی موٹی صورتوں کو تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ کے ذکر پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سارے فیض و برکات ہیں۔ اس کے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے تو آپ کو بہت سارے فیض و برکات ملیں گے، آپ کے ہر کام آسان ہو جائیں گی، آپ کے ہر کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، رزق کی تنگی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، استغفر اللہ کو اپنے زبان پر 24 گھنٹے رکھتا ہے، تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ کے تمام گناہ بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کو اتنا رزق ملے گا، اتنا رزق ملے گا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔
استغفر اللہ کی بہت ساری فضیلت اور بہت ساری فیض و برکات ہے۔ اس چیز کا بھی اگر آپ کو اندازہ ہو جائے تو آپ اس چیز کو بھی کبھی مت چھوڑیں۔ اس کو تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی، آپ کے ہر کام بھی آسان ہو جائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑھ کر کے آپ کے تمام گناہوں کو مٹا دینے والی یہ ایک بہت ہی پاورفل تسبیح ہے، جس پر عمل کر کے جس بھی مقصد کے لیے آپ اس کو شروع کریں گے وہ مقصد آپ کا ضرور پورا ہو جائے گا۔ درود ابراہیمی کو آپ نے اول و آخر کبھی نہیں چھوڑنا۔ لیکن ویڈیو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آئیں، میں آپ کو ایک اپیل کرنا چاہوں گی، ایک گزارش کرنا چاہوں گی، اگر آپ لوگ کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بھی ٹینشن میں مبتلا ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنا نام فل نیم لکھ کر ہم تک کمنٹ کریں، اسی کے ساتھ ساتھ اپنا جو مقصد ہے اس کو ہم تک شیئر کریں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کے لیے دعا کریں۔ اے میرے پروردگار عالم، اس میرے بہن بھائی کی دعا کو قبول فرمانا۔ اے میرے پروردگار عالم، اس شخص نے جس نے اپنا نام مقصد ہم تک شیئر کیا ہے، میرے پیارے اللہ اس کی ہر دلی مراد پوری فرما دے۔ اے میرے پروردگار عالم، اس کی ہر دل خواہش پوری فرما دے۔ اے میرے پروردگار عالم، اس کو دنیا اور آخرت کی ہر وہ خوشی عطا فرما جس کا وہ حقدار ہے۔ اے میرے پروردگار عالم، اس کو وہ خوشی عطا فرما دے جو اس نے آج تک نہیں دیکھی۔ اے میرے پروردگار عالم، اس کی ہر جائز حاجت، اس کی نیک تمنا، اس کا مقصد جو ہے، اس کی خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے پروردگار عالم، اس کو اور اس کے ماں باپ کو، اس کے اہل خانہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میں جب بھی کوئی ایسے دعا والے الفاظ کہوں تو آپ لوگ ضرور آمین کہا کریں۔ کیا پتہ کس ان کونے میں بیٹھے کس انسان کی آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے، اور اس ایک آمین کے صدقے ہم سب کا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے۔ تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، جب بھی آپ لوگ کوئی وظیفہ کریں تو آپ نے اپنا جو مقصد ہے وہ ذہن میں رکھ کر اس پر عمل کرنا ہے، تو یقین جانیے، یقین مانیے، آپ کا جو مقصد ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ بالکل آسان سا طریقہ ہے، بالکل سمپل سا طریقہ ہے۔ وظیفے کو آپ نے صحیح توجہ اور دھیان سے سننا ہے تاکہ آپ اس سے صحیح مستفید ہو سکیں۔ تو آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ آج کے دن، سوموار کے دن، 23 سفر المظفر کے دن، آپ نے نماز عشاء سے پہلے، نماز مغرب کے بعد، ان کا جو درمیان کا وقت ہے، اس میں آپ نے اپنے صحن میں کھڑے ہو کر چپل اتار کے اپنا جو منہ ہے آسمان کی طرف کر کے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پھر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ نے پڑھنے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ اس تسبیحات کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جاگنیوں یا وہابو، اس کو آپ نے 11 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ تو آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، آسمان کی طرف منہ کر کے، آسمان کی طرف اپنا منہ بلند کر کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، بعد میں اس کے لیے، اس مقصد کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وہ مقصد، وہ حاجت پوری فرمائیں گے۔ بہت سمپل سا طریقہ ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آج کا وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو، ویڈیو کو لائک کریں۔ اس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، اپنا نام مقصد لکھ کر ہم تک شیئر کریں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں کنفرم ہو جائے اور آپ نے اس وظیفہ کی اجازت کے بغیر اس پر عمل نہیں کرنا۔ ملتی ہوں نئی نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔